بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ آج سیرت میں ہم جو پہلو کور کریں گے سیرت کا، وہ ہے پہلی ہجرت ایبیسینیا کی طرف، جسے حبشہ کہا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت خراب ہو گئے اور تکلیفیں جو تھیں، اذیتیں جو تھیں وہ بہت بڑھ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ ایبیسینیا کی طرف۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے اور ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ تمہاری عبادت سے تمہیں نہیں روکے گا۔ یہ ہجرت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، اور جو کہ 5th ایئر آف دعویٰ تھا، اور یعنی 3 سال، جب تیسرے سال جب آپ نے پبلک کیا تھا اس کے 2 سال بعد کی بات ہے۔ اور اس کے صرف مطلب جب آپ نے پبلک ہوئے تو اس کے صرف 2 سال یا 1.5 سال بعد ہجرت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس سے اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتنی اذیتیں مسلمانوں کو ان 1.5 سالوں میں پیش آئی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ بات یہ ہے کہ ہم آج ہجرت کی مشکلات کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ ہمارے لیے سفر الحمدللہ بہت آسان ہے اور ہم آسانی سے سفر کر لیتے ہیں۔ کسی جگہ بھی سفر کرنے کا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں تو ہم سفر کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ٹریول کتنا ہو رہا ہے، آپ ایئرپورٹ چلے جائیں تو آپ کو یعنی جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی، اور جہاز اتنے فل ہوتے ہیں کہ آپ کو سیٹس نہیں ملتی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر سفر جو ہے وہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہجرت تھی اس کی مشکلات کو ہم ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کتنی مشکلات تھی۔ لیکن آج بھی اگر دیکھیں، ہمیں ان سے یہ کہا جائے کہ اپنی جو رہائش کی جگہ ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ پرماننٹلی، تو ظاہر ہے کہ مشکلات تو ہوں گی، لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے لیے آلموسٹ نیچرل ہو چکا ہوا ہے سفر کرنا، تو ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ایون 100 سال پہلے بھی کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 90% لوگ ایک ہی جگہ میں پیدا ہوئے، زندہ رہے اور مر گئے، صرف 20 میل کے ریڈیس میں جہاں پہ ان کے والدین کا گھر تھا۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی اس طرح ٹریول نہیں کیا جاتا تھا جبکہ آج کل ٹریول کیا جاتا ہے۔ اور پھر جاہلی مکہ میں تو اس کا تصور ہی محال تھا، سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا۔ کیوں؟ جو کہ ہم نے کتنی دفعہ بات کی ہے اس بات پہ کہ کانسیپٹ آف ٹرائبلزم، یعنی جو وہ تھی ٹرائب تھی، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی تھی، سب کچھ ہوتی تھی۔ آپ کا وے آف سروائیول آپ کی ٹرائب تھی، آپ کی اپنی جس ٹرائب میں آپ پیدا ہوئے رہے وہ آپ کی ٹرائب ہی آپ کا سروائیول کا ذریعہ تھا۔ اسی کے وہی ٹرائب تھی جو آپ کو ہر چیز سے پروٹیکٹ رکھتی تھی، ہر چیز سے پروٹیکٹڈ رکھتی تھی۔ اگر ٹرائب چھوڑ دیتی تھی تو پھر یعنی آپ اتنے وہ ہو جاتے، ہلکے ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی اگر مار بھی دے تو سوال نہیں ہوگا کہ کیوں مارا، کیونکہ کوئی ٹرائب نہیں ہے آپ کو پوچھنے، کوئی لوٹ لے، بے عزت کر دے، کوئی کچھ بھی کر دے تو سوال نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ اس زمانے میں کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی پولیس فورس نہیں تھی، کوئی ججز نہیں تھے، کچھ کورٹ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بس صرف کیا ہوتا تھا، آپ کا قبیلہ، جو آپ کا قبیلہ ہے بس وہ اہم ہے۔ آپ کا قبیلہ آپ کا سب کچھ ہوتا تھا، اور سب کچھ ٹرائب سے ملتا تھا۔ ٹرائب سے نکلنے کا مطلب ہے جس کے زبان میں آج ہم کہیں گے کہ پاسپورٹ کے بغیر رہنا۔ جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہو تو آپ مجھے بتائیں، وہ یعنی کوئی سٹیزن شپ نہیں ہو کسی کی، پاسپورٹ تو چھوڑ دیں، سٹیزن شپ نہیں ہو کسی کی، تو کہاں رہے گا وہ شخص؟ کہیں بھی جا کے رہ سکتا ہے جس کے پاس سٹیزن شپ نہ ہو۔ تو یہی چیز تھی کہ قبیلے کا چھوڑ دینا یہ تھا کہ یو ہیو لاسٹ یور سٹیزن شپ، کہ آپ کی شہریت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اور یہ تو ہے، یہ عربیہ کی بات تھی۔ اور اس میں
اب تصور کریں کہ ایک بالکل فارن لینڈ میں جا کے رہنا اور پھر پیسے بھی ساتھ نہیں لے کے سکتے ہیں، بینک ٹرانسفرز نہیں تھے اس وقت، ساتھ بھی نہیں لے کے جا سکتے تھے کیونکہ ہو سکتا ہے قریش کو علم ہو جائے، اور پھر پراپرٹی بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ خاموشی سے نکل رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ اور پھر یہ لوگ جو ایسے شہر میں عرب میں بھی نہ تھے، ایسی جگہ جا رہے تھے جو کہ عرب نہیں تھی اور وہ ان کی زبان بھی نہیں بولتے تھے، لیکن اور یہ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ ایک اسٹرینج دنیا میں جا رہے ہیں، نہ پیسہ ہے نہ پراپرٹی ہے، بس آپ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے برے حالات تھے مکہ میں کہ اس کے لیے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بعد 15 لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی، ان میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، یعنی 4 کپلز بھی تھے اس میں۔ مردوں میں عثمان بن عفان تھے اور ان کی بیوی رقیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی آپ کے داماد اور بیٹی نے بھی ہجرت کی۔ جو نام زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں عثمان بن مظعون، عبد الرحمن بن عوف، زبیر ابن عوام، موسیٰ بن عمیر اور ابو سلمہ اور ام سلمہ۔ یہ لوگ جو تھے یہ ہجرت کی ان لوگوں نے، یہ لوگ جدہ گئے، وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ اب ایک طبرانی میں جو ایک قصہ نقل کیا گیا ہے وہ ہے عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ کا، کہ جیسے میں نے بتایا کہ 4 کپلز تھے، یہ بھی ان میں سے ایک کپل تھا، اور اس میں یہ جو ان کی وائف تھی ربیعہ، یہ سامان اونٹ پر لاد رہی تھیں جانے کے لیے، تو عمر بن خطاب جو تھے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ سفر کرنے لگی ہیں، کیونکہ ٹریولنگ اس وقت اس زمانے میں بہت بگ ڈیل ہوتی تھی، سفر عام نہیں تھا، کوئی سفر نہیں کرتا تھا، تو حیران ہو کے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو ربیعہ نے غصے سے انہیں جواب دیا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، ہم یہاں اپنی مرضی سے عبادت بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا کہیں اور جا کے عبادت کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آنے کے بجائے بہت نرم لہجے میں ہی بولے کہ کیا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اس بات پہ ربیعہ جو تھی وہ حیران رہ گئیں، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سائڈ نہ دیکھی تھی۔ جب خاوند آئے ان کے تو انہوں نے بڑے خوش ہو کے بتایا کہ عمر نے یہ سب کچھ مجھے کہا ہے۔ تو خاوند کا کیا جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سوچ سکتی ہو کہ عمر اسلام لائے گا؟ واللہ اس کے باپ کے گھر کے گدھے اسلام لے آئیں گے، مگر عمر اسلام نہیں لائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ چاہے جس کو چاہے ہدایت سے نواز دے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی رائے جو ہے وہ نہیں دینی ہے، یا کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں بتانا ہے، کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ 14 سال تک حبشہ میں رہے، اور یعنی ہجرت کے بعد بھی یہ لوگ وہی رہے، 7 سال یہ ہجرت کے بعد بھی لوگ حبشہ میں ہی رہے۔ خیبر کی جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلوا لیا تھا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، یہ اس کا ٹائٹل تھا، نام نہیں تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کنگ خسرو، یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ عیسائی ہے اور وہ ایک عادل بادشاہ ہے، کیونکہ وہ اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا اور ان کے دینی معاملات میں دخل نہیں دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں کہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ ہجرت تو یہ لوگ کر گئے تھے، مگر جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ وہاں کے حالات جو تھے وہ مکہ سے بہت مختلف تھے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو پہلا دوسرا ہفتہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پہلا ہفتہ، کیونکہ ایک ڈیفرنٹ کلچر تھا، ایک مختلف ماحول تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کو عادت بھی نہیں تھی ان حالات کی، اور ان کا دل مکہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔
تو یہ ہجرت انہوں نے جو کی تو ابھی وہاں پہ یہ سیٹل نہیں ہوئے تھے. اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ جب کچھ جو صحابہ تھے وہ 4 ماہ بعد واپس آ گئے. واپس آنے کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک افواہ تھی جو پھیل گئی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو اسلام قبول کر لیا ہے. اب یہ واپس اسی لیے آئے کہ ان کا دل وہاں پہ لگ نہیں رہا تھا اور مکہ کے لیے دل تڑپ رہا تھا. تو اور وہاں کا کلچر نہیں جانتے تھے. وہاں جا کے یعنی جانے سے پہلے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس ملک کے بارے میں، لیکن جب گئے اور وہاں کے حالات دیکھے تو آبویسلی بہت مشکل تھا سیٹل ہونا. آج بھی اگرچہ ایک انٹرنیٹ کا دور ہے اور دوسرے کلچرز کے بارے میں تمام نالج ہمیں مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب جا کے آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو پھر ایک اندازہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. لہٰذا جب یہ خبر انہوں نے سنی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے سننے کے بعد واپس آنے کا ارادہ کر لیا. ابھی آدھے راستے پر پہنچے ہی تھے کہ پتہ چلا کہ یہ افواہ ہے. اب افواہ کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس کا جو ابن عباس کی روایت ہے اور جو موسٹ اوتھینٹک ہے اور جو بخاری میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ 2 ماہ بعد، یعنی ہجرت کے 2 ماہ بعد، جیسے ان لوگوں نے ہجرت کی اس کے 2 ماہ بعد آپ نے سورہ نجم پڑھی تھی. سورہ نجم پڑھی اور سورہ نجم میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آخری اس کی آیت میں سجدہ ہے اور وہ سجدے کی آیات ہیں سورہ نجم میں. تو اس میں پھر ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ پڑھی اور آخری صورت کا امپیکٹ اتنا اثر انگیز تھا کہ آخری صورت پر تمام مسلمان جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ جو قریش تھے، کفار تھے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے. یوں مسلم اور کفار سب کے سب نے مل کر سجدہ کیا، سوائے ولید ابن مغیرہ کے کہ وہ بہت متکبر تھا اور بوڑھا تھا. اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پہ لگا لی اور یہ کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے. اب ہم یعنی اگر آپ سورہ نجم پڑھیں تو دیکھیں کہ وہ بہت پاورفل سورہ ہے، اور پھر اگر آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کو ایک ساتھ سنیں تو ظاہر ہے کہ اثر ہوتا ہے دل پہ. اور یہاں پہ تو حالات ہی مختلف تھے نا. وہاں تو یہ تھا کہ پڑھنے والا کون تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حالات کیا تھے کہ چند مسلمان تھے، اس میں سے بھی لوگ ہجرت کر چکے ہوئے تھے اور ہجرت کی جو مشکلات تھیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ بہت زیادہ تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. اس میں نان مسلمز بھی سن رہے تھے. اور جب آپ نے اس کی سجدے کی آیت پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور سجدہ کیا تو تمام مسلم اور غیر مسلم یہاں تک کہ جنہوں نے بھی سجدہ کیا. تو یہ ان لوگوں نے سب نے سجدہ کیا. اس پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس آ گئے. اور انہوں نے واپس آئے اور واپس آ کے جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس پہ پھر اب یہ جو ہے کچھ لوگ تو وہاں رہ گئے یا کچھ واپس چلے گئے، اس کے بارے میں ابھی اتنا پتہ نہیں. لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں پہلی ہجرت کا سبب بنی اور ہجرت ان لوگوں نے کی. اور ہجرت کے بعد اس کے بعد پھر اور جو آگے کے معاملات ہیں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے کہ اس میں کیا ہوا، کہ دوسری امیگریشن جو تھی وہ کس طرح ہوئی اور کس کس نے امیگریشن کی. اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ میں جانے کے لیے ارادہ کر لیا تھا. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. آج اتنا کافی ہے. تو
یہاں پہ ہمیں اپنے لیے سیرہ سے کیا سبق لینا ہے؟ سبق یہی لینا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی ہمیں یہ اپنے گمان جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے کہ یہ تو بات مانے گا ہی نہیں، اس کے سامنے تو بات کرنی ہی بیکار ہے۔ دیکھیں ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اس نے سننی ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے گھر کے گدھے اسلام لے آئیں گے، وہ نہیں، لیکن جب اللہ نے ہدایت دینی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو رتبہ ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ان کا کیا رتبہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی گمان جو ہے وہ نہیں ظاہر کرنا کہ کسی نے بات سننی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتانی ہے تو ہم ضرور بتائیں۔ اور دیکھیں کہ ایک چیز جس کا کہ اسلام بہت زیادہ زور دیتا ہے، اور خاص طور پر ہمیں امت مسلمہ کے اوپر، ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کنتم امتاً اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ممکن ہو کچھ حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو حق بات ضرور بتا دینی چاہیے۔ اور اگر کہیں پہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، تو اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں صحیح علم جو ہے وہ لوگوں کو دے دینا چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ بہت دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو کسی بات پہ سالہ سال سے عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے تو فوراً کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو یہی دیکھا تھا کرتے ہوئے، لہٰذا ہم کر رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ اپنے عمل کو بدل لیتے ہیں۔ میں نے خود پرسنلی اس چیز کو کافی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے، اس لیے لوگوں کو بتانا ضرور چاہیے کہ یہ بات غلط ہے، ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا۔ دین کے معاملے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے حق بات بتانے میں۔ ہمارا دین ہم جانتے ہیں کہ بالکل برحق ہے، اور ہمیں سیرہ کے بارے میں بھی جو معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، اور اس میں عبادات جو ہیں وہ اپنی ہائٹ کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ جو جتنا بھی رمضان میں اس عشرے میں عبادت کر سکتے ہیں، خاص طور پہ طاق راتوں میں، تو اپنی جتنی بھی ہمت ہے، استطاعت ہے، کریں۔ دیکھیں رمضان جو ہے نا وہ بیسیکلی ترک دنیا کی پریکٹس ہے، کہ دنیا کو چھوڑنے کی پریکٹس ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ رمضان صرف کھانا چھوڑنے کی پریکٹس ہے، اور جبکہ رمضان دنیا کے کسی بھی مزے کو 30 دن کے لیے اللہ حافظ کہنے کی پریکٹس ہے۔ 30 دن کے لیے اللہ حافظ کہنا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو چھوڑنا رمضان ہے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمارے کیا کرے، ہمیں تقویٰ عطا فرمائے۔ رمضان کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان دنوں میں کس طرح سے، جیسے ان دنوں میں تقویٰ اپنا بڑھانا پڑتا ہے، عام دنوں میں بھی ہم اس کو جاری رکھیں اور بھلائیوں کی کثرت کریں اور اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ جو لوگ جن کی جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جائز خواہشات قبول کرے، بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل ڈالے۔ آمین یا رب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔